صرف پی ٹی آئی ہی ملک گیر جماعت ہے، باقی تو لوکل جماعتیں ہیں۔ پی ٹی آئی اگر اس ملک میں نہیں ہوگی تو ایک تو ملک میں کوئی قومی جماعت نہیں ہوگی۔ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایک ایسی سیاسی جماعت جو ہے وہاں پر ایک نوٹس ہوئی ہے جس کو اصولی طور کے اوپر ختم ہونا چاہیے تھا۔ نون لیگ اور پی ایم ایل این کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ملک گیر۔ سو پی ٹی آئی اور عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جو ایک ہماگیریت دیتی ہے ملک کو، ایک وفاقی جماعت کی حیثیت اور ایک وفاقی لیڈر ہے۔ ہر جگہ کے اوپر جو مریم نواز جیسے بونے، جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، جو جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ہے، اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کا اپنا کوئی قد نہیں ہے اور جو صرف عمران خان کے اوپر تنقید کر کے اپنا قد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کے بونوں کو موقع ملے گا کہ وہ بڑے ہوں۔ اور مجھے امید ہے پی ٹی آئی کی کہ جو ہمارے کارکنان ہیں اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ اس صورتحال سے سبق سیکھے گی اور اپنے آپ کو منظم کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس اور آج کے پینل کا حصہ ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں حکمران جماعت کی غیر متوقع شکست پر پی ٹی آئی میں شدید مایوسی پائی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے اپنی کامیابی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں یہ دعویٰ کیا کہ بعض قوتیں علماء اکرام کو آگے آنے نہیں دینا چاہتی، لیکن ہم پی ٹی آئی سے بہتر ملک چلا سکتے ہیں۔ آج وفاقی وزراء اور حکومتی شخصیات کا شدید رد عمل آیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ واضح کیا کہ جے یو آئی جیسی شدت پسند جماعتیں پی ٹی آئی کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ اگر پی ٹی آئی کمزور ہوئی تو ملک بھیڑیوں کے ہاتھ میں لگ جائے گا۔ کابینہ بریفنگ کے دوران انہوں نے اپوزیشن پر تنقیدی باؤنسرز مارتے ہوئے کہا کہ ٹی ایل پی اور جے یو آئی جیسی جماعتوں کا اقتدار میں آنا بدقسمتی کی بات ہے، اس سے ملک نیچے جائے گا۔ فواد چودھری نے ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ ملک میں کوئی قومی جماعت نہیں، عمران خان کے بغیر ملک کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں اور ان کے بغیر ملک کی سیاست ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اسی مناسبت سے ہمارا سوال ہے عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ فواد چودھری صاحب نے جس طرح سے کہا کہ عمران خان پرائم منسٹر اور پاکستان کے بغیر ملک کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسری پارٹیوں کو ڈرانے سے یا اس طرح سے بات کرنے سے جو اصل مسئلہ ہے ہارنے کی وجہ ہے وہ حل ہو جائے گا؟ وہ عمران خان صاحب آج فارن آفس کے افسروں سے خطاب کر رہے تھے، شاہ محمود قریشی خطاب کر رہے تھے کہ اب ہم سیاست سے، جیو پالیٹکس سے ہٹ کے اب ہم اکنامک ایشوز پہ آئے۔ تو اس ملک کا مسئلہ بھی یہی ہے، اس کی سیاست کی ایسی کی تیسی تو پھیر دیا آپ نے 3.25 سال میں، اور اقتصادیات بھی ڈبو دی، کرش کر دی ہر چیز آپ نے۔ ابھی بھی آپ کو یہ زوم ہے کہ آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ قبرستانوں میں نا کتبے لگے ہوئے ہیں جن کے بغیر دنیا چلتی نہیں تھی۔ ہر چیز کے ساتھ ہر چیز کا متبادل اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ یہاں ہم صرف عمران خان نہیں، صرف فواد چودھری نہیں، کوئی بھی حکمران جو آیا ہے اور جو آئے گا وہ سب یہی سوچ کے آتے ہیں کہ میرے بغیر تو یہ ملک چلے گا نہیں۔ یہ سارے ٹٹیری بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے آسمان کی طرف ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں کہ ورنہ آسمان بھی گر جائے گا اگر یہ نہ کام کریں تو بھائی 3.25 سال سے آپ ملک کے بلا شرکت غیر حکمران ہیں اور 8.25 سال سے آپ کے پی میں حکمران ہیں۔ تو رزلٹ آپ کو کے پی سے ملا۔ تکلیف کس چیز کی ہے؟ مولانا فضل الرحمان وہ سیاستدان ہیں جن کی بات سامنے آئی کہ جناب وہ وکی لیکس میں کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اچھا، جس فائنانس کا بیڑا غرق آپ نے کیا کہ جی جب 2002 میں جے یو آئی اور جماعت اسلامی کی حکومت تھی تو فائنانس کے پی کا تباہ ہو گیا تھا، تو حضور اسی جماعت اسلامی کا فائنانس منسٹر آپ کا بھی 5 سال فائنانس منسٹر رہا۔ آپ کو تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو میں آپ کے صرف بالکل ساتھ کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ آپ تو سارے کے سارے وہی ہیں جو ہمیشہ حکمران رہے۔ ایک عمران خان تھے جو 22 سال سے جدوجہد کر رہے تھے اور ان کی جدوجہد کا نتیجہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھگت بھی رہے ہیں کہ وہ کس قسم کی جدوجہد تھی۔ وہ لوگوں نے دوبارہ اس کی کمیونیکیشن منسٹر کے $2 ارب لائے گا، اس کے منہ پہ مارے گی، اس کے منہ پہ مارے گا، وہ ساروں کا مذاق دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ ارے بھائی آپ کی کارکردگی ہوتی تو لوگ گنتے کیوں کسی اور جماعت کو؟ آپ کے مقابلے میں جسے آپ گن ہی نہیں رہے تھے وہ آپ کے سامنے ڈٹ کے فضل الرحمان کھڑا ہے، اور وہاں نون کا ڈپٹی میئر پشاور میں نامزد کرے گا میئر لا کے مطابق جو ان کا معاہدہ ہے ان سے،
کہ جہاں پہ جے یو آئی کھڑی تھی وہاں نون نے ان کا ساتھ دیا تھا. نون نے اپنے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں کہ سوابی میں جہاں 32,000 ووٹ ان کو قومی اسمبلی میں ملے تھے 2 سیٹوں پہ، اب بلدیات میں ان کو 82,000 ووٹ مل گیا ہے. وہ اپنے اعداد و شمار سے آ رہے ہیں. مریم نے بھی کہہ دیا ہے بھائی آپ بجائے اس بات کا احتساب کرنے کے کہ اور یہ بیانیاں بیچنے لگ گئے کہ ایک تو بڑا افسوس ہے کہ جی ہمارا متبادل فضل الرحمان ہے، دوسرا یہ کہ جی ہم غلطیاں کی جو خان صاحب نے صبح صبح ٹویٹ کیا. بھائی وہ جو آپ کا ڈپٹی سپیکر ہے اس نے کل بیان دیا نا کہ میں نے پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ ہمارے ایم این اے ایم پی اے ہمارے ساتھ نہیں چل رہے. تو یہ وہ ایم این اے نور عالم خان جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی بات کر چکا، مہنگائی کی بھی کر چکا، کرپشن کی بھی کر چکا. تو خان صاحب اپنوں کی سن لیں، کیونکہ نوٹس لینے کے بعد تو سارے لوگ ہنس رہے ہیں، کیونکہ جس چیز کا آپ نوٹس لیتے ہیں وہ تو آپ کے قابو میں نہیں رہتی. تو اگلا مرحلہ تو یقیناً آپ کے قابو میں نہیں ہے کہ ملاکنڈ، سوات، ہزارہ یہاں پہ کہیں پیپلز پارٹی اور کہیں نون ہی نون ہے. آپ اب نظر آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ جی آپ کے رزلٹ کیا آتے ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا کل ایک اسپیشل انٹرویو ہوا جس میں اس نے کہا میں کے پی سے اچھی کارکردگی کروں گا. یہ ہمارے پروگرام کے ساتھ ہی چل رہا تھا ان کا بھی. ماشاءاللہ کارکردگی اگر ان سے اچھی ہوگی تو بس پھر آپ توقع کر لیں کہ کس طرح حل ہوگا یہ پاکستان کا مسئلہ اگر آج بھی وزیر اعظم ٹھنڈے ہو جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں. یہ شہزاد اکبر ٹائپ لوگوں کی پریس کانفرنس اور ان کے بیانیوں سے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صحافیوں کا سامنا نہیں کرتے، سلیکٹڈ ہوتے ہیں یا پی ٹی وی سے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. آج بھی مریم کا جواب شہباز گل صاحب نے پی ٹی وی سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے. صحافی نہیں تھے وہاں پہ کہ تاکہ سوال جواب ہو جائیں. جلدی ہوتی ہے کوئی بات نہیں، آپ پی ایم ہاؤس میں ہوتے ہیں، آپ پی ایم ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر لیں. صحافی تو پہنچ جاتے ہیں تاکہ سوال جواب کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ایک بیانیہ آپ پی ٹی وی سے جاری کرتے ہیں. یہی وہ وجہ ہے کہ آپ عوام کا سامنا نہیں کر رہے تو لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں. آپ کو جائزہ یہ لینا چاہیے کہ جب پرائم منسٹر صاحب آپ کو سب نے سمجھایا، آپ کے ڈپٹی سپیکر کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دورہ پشاور میں بات بتائی، لیکن آپ تو وہیں کھڑے تھے نا کہ میں نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے ایز وزیر اعلیٰ، چاہے وہ کے پی ہو چاہے وہ پنجاب ہو، تو وہ سب سے ٹھیک ہے. تو بھائی اب نوٹس کے بعد میرا خیال ہے اپوزیشن کو تو خوش ہو جانا چاہیے. صحیح. جی ایاز صاحب. نہیں یار بڑی زیادتی کرتے ہیں تنقید کر کے. وہ دیکھیں آپ کا بھلا کرتے ہیں، جانا پڑتا ہے، ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے اسلام آباد میں، وہ اگر میڈیا سے ٹاک اس طرح سے کریں گے تو پھر رپورٹرز کو جانا پڑے گا. وہ بہت آپ کا خیال رکھتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا کریں. اور فواد چوہدری صاحب کی جو آج میڈیا ٹاک اس میں بریفنگ کے دوران جو تھی، مجھے پرویز مشرف صاحب یاد آ گئے. انہوں نے جب لاسٹ میڈیا ٹاک کی تھی تو انہوں نے کہا تھا اب میں چونکہ جا رہا ہوں تو اب اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ زوم تو ہوتا ہے، ہر حکمران کو ہوتا ہے. یہاں ٹھیک ہے وہ فواد چوہدری صاحب کیونکہ ایفیلیشن بہت زیادہ ہے پرائم منسٹر صاحب سے، تو وہ یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر عمران نہیں ہے تو شاید وہ ٹکڑے ٹکڑے پارٹیوں کے ہوں گے اور تھوڑا تھوڑا مینڈیٹ کہیں مل رہا ہوگا. اس وقت آپ کے پاس چونکہ مینڈیٹ ہے اور وہ پہلا جو اس کا ٹریلر ہم نے دیکھ لیا کے پی میں، جو ظاہر ہے اسٹرانگ ہولڈ ہے. اور وہ جب عثمان بزدار صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ کے پی سے بہتر پرفارمنس، یقیناً ان کی کے پی سے بہتر پرفارمنس ہوگی، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں تو پھر کچھ سیٹس مل گئی ہیں، یہاں مجھے وہ بھی نظر نہیں آ رہی. اتنی اچھی پرفارمنس ان کی شروع سے ہے اور آگے بھی وہ چونکہ دعویٰ کر رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ پرفارمنس میری وہاں سے بہتر ہوگی. تو یہ ابھی سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. دوسرا، جے یو آئی ہو یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہو، جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ووٹ کی بات کرتے ہیں، تو لوگوں نے مینڈیٹ دیا انہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ فواد چوہدری صاحب نے یہ کیوں کہا، آؤٹ آف فرسٹریشن ہے یا کیا وجہ ہے. ظاہر ہے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اگر وہاں جیتی ہے تو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں ہمارے لیے، تو اس لیے لوگوں نے ووٹ دیا ہے. بہت کچھ اور بہت سے بہانے ہوتے ہیں، وہ بالکل آپ ان کا سہارا لے سکتے ہیں، لینا چاہیے آپ کو، لیکن اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں چونکہ فورس ہمارا اگر متبادل ہے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے. لوگوں کو یہ رائٹ ہے جب وہ لوگ چن رہے ہوتے ہیں اپنے نمائندوں کو، تو وہ جس کو بھی چنتے ہیں ان کا بالکل رائٹ ہے. اور وہ کوئی بینڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دے دیے ہیں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک حقیقت ہے. باقی ان کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ٹو مچ کیا ہے. فواد چوہدری صاحب کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا.
ٹی ایل پی کو اگر کل پنجاب میں اگر ووٹ زیادہ ملتے ہیں تو پھر کیا؟ تو بھئی ٹھیک ہے، لوگوں کا رائٹ ہے. آپ نے بین کر کے جب ان کو بحال کر دیا، بین کر کے ان بین کر دیا، تو اب پھر آپ کس بل پہ یہ کس اس پہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اور یہ ان اے وے آپ لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں، جو میرا خیال نہیں کرنا چاہیے. عمران خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑے لیڈر ہوں گے، لیکن اور زندگی چلتی رہے گی، اور لوگ آئیں گے، کل کو کوئی اور ان سے بڑا لیڈر آ جائے گا، ان کا بھی کوئی چاہنے والا شاید یہی بات کر رہا ہو کہ جی اگر یہ نہ ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میرے خیال یہ باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں اور شاید سنتے بھی رہیں. لیڈر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور وہ جو بات سب سے بڑی ہے کہ میں بہت اہم تھا، یہ میرا وہم تھا. صحیح بات ہے جی. بریگیڈیئر صاحب دعا دیکھیں، جو ایاز صاحب نے بات کی ہے، واقعی پاکستان کا خدا ہی حافظ افضل مشرف کہہ کے گئے تھے. ہمیں اگر یہ ہماری سوچ ہے اور اس طرح کے ریڈیکل پارٹیز کو ہم نے اوپر لے کر آنا ہے، اور جو ویسٹ کے تحفظات ہیں پاکستان کے بارے میں، اس کو اور تقویت ملتی ہے اور پاکستان کے لیے اور مشکلات ہو دی جائیں گی. چاہے وہ ٹی ایل پی ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، نہ قانون کی پالاداری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نیب نے بلایا، ہی ریفیوز کہ مجھے بلا کے دکھائیں. کون ہوتا ہے نیب بلانے والا؟ ڈنڈے بردار فورس سے لے کے آ رہے ہیں. پاکستان کا جو سافٹ امیج ابھی بھی اسلامک کانفرنس سے گیا ہے، ایسے لوگ دوبارہ پھر اس کا ہارڈ جو خراب امیج کر دیتے ہیں، جس سے ملک کو بہت نقصان ہوتا ہے. وہی ان کی اپریہینشن ہے جس کی وجہ سے وہ افغانستان میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے. پاکستان ایران کو مانیٹر کرتے ہیں نیوکلیئر ایسڈز، کہ کہیں یہ ہمارے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کے ہاتھ میں نہ آ جائے. اور وہی باتیں ہو رہی ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. کیا ہمیں پیٹی بزنس، پیٹی پولیٹیکل، یا اپنے فیملی کے انٹرسٹ کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہیے، یا پاکستان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے؟ آئی تھنک یہ عوام میں اویئرنیس آنی چاہیے. یہ میڈیا کا کام ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس لے کے لائیں کہ پاکستان کے لیے کون بہتر ہے، کس نے نقصان پہنچایا، کون آئندہ کے لیے بہتر ہوگا، اور عوام خود فیصلہ کریں. لیکن اس طرح کے یہ، اور لوکل باڈیز از ناٹ اے کرائٹیریا. میں لیٹ می ٹیل یو فار جنرل الیکشن، جنرل الیکشن کا موڈ بالکل فرق ہوتا ہے. سیکنڈ رہا پی ٹی آئی کی پرفارمنس، وہ ظاہر ہے کہ بالکل غلط ہے. ان کی اپنی گورننس کی پرابلم ہے. انہوں نے ایم این اے ایم پی اپنے ریلیٹیوز کو لے کے کھڑا کیا، جو پھر لوگ ناراض ہو کے 2-3 دن کے خلاف اپنی پارٹی کے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان کو ہروا دیا. آئی تھنک ناؤ دے شوڈ لک ان ورڈ کہ ہماری کیا کمزوری ہے، ہم نے کہاں غلطی کی ہے، کہاں ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن میں آئی اسٹل آنیسٹلی فیل مولانا فضل الرحمان ایسے لوگ جو کہ صرف سیلف انسٹائٹ ہے، اپنی امپائر بنا لی ہیں اور کوئی ان کو قانون کی پاسداری نہیں ہے. ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر مین سٹریم میں ہیں اور آپ کے نیشنل لیول پہ آنا چاہتے ہیں، پھر ان کو یہ اس طرح کی ریڈیکلزم چھوڑ کے دی شوڈ کم فار ماڈریٹ. اسلام بہت پیسفل ہے. ایک عاشق رسول کیسے ایک عاشق رسول کو مار سکتا ہے؟ کیا اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری تعلیم دی ہے؟ یہ چیز ہمیں سوچنے کی، اور یہ بڑا غلط میسج دنیا کو جاتا ہے. کبھی بھی پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ نہیں کرے گی، لیٹ می ٹیل یو. اور الٹیمیٹلی پی ایم ایل این بھی ان کو چھوڑے گی الیکشن کے اندر، بیکاز دے وڈ نیور لائک ٹو بی لیبلڈ ود ٹی ایل پی یا اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. تو یہ اب عوام کا فیصلہ ہے. عوام کو سوچنا چاہیے پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا آگے کے لیے سوچ رکھنی چاہیے. صحیح جی. چھوٹی سی بات، بریگیڈیئر صاحب نے کہا میڈیا کا رول ہے. مجھے بریگیڈیئر صاحب صرف یہ بتائیں کہ ٹی ایل پی کو بحال کرانے میں میڈیا کا کیا رول تھا؟ نہیں، میں میڈیا کا رول میں کہہ رہا ہوں آئندہ الیکشن کے لیے اویئرنیس لانے کی. وہ اویئرنیس دیکھیں نا، یہی تو گڑبڑ ہے یہاں پہ. میڈیا نے تو کسی سٹیج پہ بھی ان کی حمایت نہیں کی تھی، نہ ہی میڈیا کو اس لیول پہ جا کے فضل الرحمان صاحب کی حمایت کرتا ہے. یہ کمزوریاں اگر وہ نیب میں پیش نہیں ہوئے تو یہ تو اس کی کمزوری ہے نا ہمارے قانون کی. قانون ہی نہیں ہے تو پھر بھگتے ہیں، پھر دیکھیں اور کیا ہوتا ہے اس ملک کے ساتھ. نہیں یاسر بالکل ٹھیک ہے. میرا صرف مولانا فضل الرحمان مین سٹریم سیاستدان ہیں، ان کو صرف فواد چودھری کے فتوے سے آپ کسی انتہا پسندی میں شامل نہیں کر سکتے. نمبر 1، فواد چودھری فیک نیوز دینے والے وزیر اطلاعات ہیں جنہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی انڈیا سے فنڈنگ لیتی ہے. اس کے اوپر ان کو سسپینڈ ہونا چاہیے تھا. یہ کون سی طریقہ کار ہے کہ آپ جس پہ چاہے فتوے دے دیں،
مولانا فضل الرحمان مین سٹریم سیاستدان ہیں, پاکستان کی سیاست کرتے ہیں, تو یہ بات نہیں ہے. نیب میں اتنی جرت ہوتی, 2 دفعہ جرت آئی ہے, تو یہ ہر بندے کو اندر پکڑ کے انہوں نے ڈالا حزب اختلاف کے. ایک دفعہ مریم نواز نے دکھایا اور ایک دفعہ فضل الرحمان نے کلیئر کیا, تو چپ کر کے نیب بیٹھ گیا. کہاں گئے نیب کے پی کے سارے کیس؟ کسی ایک میں بھی حکمران جماعت کو بلایا؟ یہ دوہری معیار ہے ہمارا کہ ہمیں اگر نتائج پسند نہ آئے تو ہم یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ تو ایکسٹریمسٹ آ گئے. کیسے ایکسٹریمسٹ آ گئے جی؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پہلے وزیر اطلاعات کو اور وزیر داخلہ جنہوں نے یہ پہلے کہا کہ یہ انڈیا فنڈڈ پارٹیاں ہیں, ان کو بین کریں, ٹی ایل پی کو, ان سب کو کٹہرے میں لائیں, ان سب کو سزائیں دیں گے کہ ہاں انہوں نے جھوٹ بولا قوم سے, اور آ کے سب میڈیا کو بھاشن دیتے ہیں. سر یہ بھاشن دینے کا طریقہ کار بدلنا چاہیے, حقائق پہ بات کرنی چاہیے, صرف میڈیا کو ذلیل کرنا نہیں ہونا چاہیے. سر میں نے میڈیا کی بات نہیں کی. دیکھیں میں نے میڈیا کی بات یہ کہا کہ اگلے الیکشن کے لیے عوام کو اویئر کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. میں نے میڈیا کی بالکل بات نہیں کی. نمبر بات یہ ہے کہ میں یہ لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ جو چاہیں وہ ووٹ دیں. جب آپ ان کو الیکشن لڑاتے ہیں لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں. سر لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں, یا اپنے ادارے اتنے مضبوط بنائیں کہ کوئی سیاسی جماعت جو ملک دشمن ہو وہ ہمارا الیکشن ہی نہ لڑے. بالکل ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہونے جانے چاہیے کہ کوئی ملک دشمن جماعت الیکشن لڑنے ہی نہ آئے. جی فیصل, یہ میڈیا کے کندھے پہ مت کھیلیں جی. میڈیا کے کندھے پہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ میڈیا لوگوں کو اویئر کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے, دنیا میں کامیڈی آف نیشن میں ہمارے. آپ نے اپنا پوائنٹ کلیئر کر دیا. جی فیصل صاحب میں بتاتا ہوں. دیکھیں بریگیڈیئر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ شعور پیدا کرے. شعور ہمیشہ نا زندہ قوموں میں پیدا کیا جاتا ہے. ہم مردوں میں شعور بور کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں کیا شعور بور کی ضرورت ہے؟ ذہنی غلاموں کا شعور سے کیا جو ہے وہ تعلق ہے. دیکھیں جے یو آئی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جے یو آئی جو ہے اس کو عوام نے ووٹ نہیں دیے, لیکن چاہے وہ جے یو آئی کے پی کے میں جیتے یا سندھ میں پیپلز پارٹی جیتے, آپ اس کے ماضی کی بنیاد پہ اس کی کارکردگی کا مستقبل کا تجزیہ کریں گے. اب پیپلز پارٹی, کوئی اس میں کوئی شک ہے کہ 2023 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نہیں جیتے گی؟ تو ہم یہ کیا بولیں کہ سندھ میں جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اور جو ہے اس لیے عوام نے بڑی ان سے کارکردگی سے متاثر ہو کے جو ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں؟ ہم یہ بولیں گے یہ جمہوریت ہے؟ دیکھیں اس سسٹم کی کمزوریاں ہیں. کوئی ایک فقیر اور بادشاہ جو ہے نا وہ برابر ہو سکتے ہیں, امیر اور غریب جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں, لیکن ایک عالم اور ایک جاہل یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے اکثریت کیا ہے؟ اکثریت کی بنیاد پہ فیصلے کراتے. کوئی عامر صاحب میری نظر میں جو ہے بہت قابل آدمی ہے, بہت ایماندار آدمی ہے, بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے, ایک بہترین انداز میں جو ہے کوئی بھی سرکاری ادارہ چلا سکتے ہیں. لیکن کیا عامر الیاس رانا اس ملک میں کوئی الیکشن جیت سکتا ہے؟ وہ کہہ تو رہا ہے نا ایک آدمی, میں میئر کا الیکشن 20 کروڑ روپے خرچ کر کے جیتا ہوں. تو کمپیٹنسی کہاں چلی گئی؟ یہاں تو دولت جیت رہی ہے, اس ملک میں دولت جیت رہی ہے, انسان نہیں جیت رہے. یہاں صلاحیت نہیں جیت رہی, یا طاقتور جیت رہا ہے. اس کو اب کیا بات کرتے ہیں کہ وہ عوام کا فیصلہ کائے کا عوام کا فیصلہ؟ اگر عوام کے فیصلے اتنے صحیح آ رہے تھے تو آج ہمارا اور آپ کا یہ حشر ہوتا جو آج ہم آپ کا جو حشر ہو رہا ہے. کون سا عوام کا فیصلہ کروا لیں آج سندھ میں الیکشن؟ پیپلز پارٹی جو ہو سکتا ہے پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ کو سیٹیں لے کر دکھائے گی. تو کیا بولیں ہم اس بات کو کہ عوام کا فیصلہ ہے؟ وہاں بھی رائے بھی نہیں دے سکتے کہ جمہوریت دشمنی ہو جائے گی. بھائی کیوں رائے نہیں دے سکتے یار؟ مردہ لوگ ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کے بعد جو اثر کیا ہوگا؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا ان سیاسی جماعتوں نے جو اختیارات پہ کس طرح جو ہے وہ قبضہ کر کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں دو اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک اسکول آف تھاٹس تو وہی ہے جس کی کل عامر صاحب نے کہا کہ جو جیسے پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ ہے, یہ جے یو آئی ہے, لوگوں نے ان کی تمام تر خامیوں کے ساتھ, کمزوریوں کے ساتھ, کوتاہیوں کے ساتھ قبول کیا ہوا ہے. ان کے اندر وہ کوئی عیب تلاش کرنے کو, عیب دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اس کی تیسری نسل کے غلام بننے کے لیے بھی ذہنی طور پہ تیار ہیں. یہ قوم بنے گی جنید صفدر کی بھی غلامی کرے گی. ہم دیکھیں گے منظر. تو کیا بولے ہم اس بات کو کہ جمہوریت کی فتح ہے؟ لیکن ایک اسکول آف تھاٹ وہ تھا جو عمران خان کے ساتھ تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب وہ جس کی ابھی عامر صاحب نے حوالہ دیا ہے کمیونیکیشن کیا ہے, مراد سعید, جب مراد سعید نے کہا کہ ہم جیتیں گے اور 2000 ارب عمران خان لا کے منہ پہ مارے گا, تو خدا کی قسم لوگوں نے اس بات پہ یقین کیا تھا واقعی لے کر آئے گا عمران خان.
وہ لوگ تھے جو شیخ رشید کی باتوں میں انقلاب تلاش کرتے تھے یا واقعی شیخ رشید جو باتیں کر رہا ہے یہ تو واقعی انقلاب ہی لے آئے گا. یہاں لوگوں نے فواد چودھری کو بطور وزیر سائنس قبول کر لیا, لیکن وہ زندہ لوگ تھے, ان کا مقصد تھا, انہوں نے خواب دیکھا تھا. اس ملک کا المیہ ہے کہ یہاں خواب دیکھنے والے لوگ نہیں رہے. اچھا جنہوں نے خواب دیکھا تھا نا وہ مر نہیں گئے, زندہ ہے. یہ ٹھیک ہے عمران خان کی بڑی اہم بات بتا دیں, 2 منٹ اتنی زیادہ لڑائی جھگڑے میں بات نکل گئی. عمران خان کی کارکردگی ماضی کی تمام تر حکومتوں سے بدترین کارکردگی رہی. اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, کوئی رائے نہیں ہے, بالکل طے شدہ بات ہے. اس میں کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی کہ عمران خان کی حکومت بہتر تھی. لیکن وہ جو لوگ تھے نا جنہوں نے خواب دیکھا تھا وہ دوبارہ خواب دیکھیں گے, کسی نئے لیڈر کے لیے خواب دیکھیں گے. ان کا خواب پاکستان کے لیے تھا, ان کا خواب کسی خاندان کے لیے نہیں تھا, ان کا خواب جو ہے وہ غلام بننے کے لیے نہیں تھا, ان کا خواب اپنی آنے والی نسلوں کے لیے تھا. وہ زندہ ہیں وہ لوگ, وہ دوبارہ دیکھیں گے خواب, پھر کوشش کریں گے پاکستان کو بچانے کے لیے. لیکن عمران خان کا جو گناہ ہے وہ ناقابل معافی ہے. انہوں نے جتنا لوگوں کی خواہشات کو عمران خان نے قتل کیا ہے, اتنی خواہشات کا قتل جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے اور فضل الرحمان صاحب نے بھی نہیں کیا ہوگا. عمران خان صاحب کے جو گناہ ہے نا وہ ناقابل معافی ہیں. صحیح ہے جی الیاس صاحب. مجھے دعا چھوٹی سی بات ایک اور کر دوں میں بھی الیاس صاحب سے ذرا سی معذرت کے ساتھ. مجیب الرحمان کے 6 نکات پاکستان ٹیلی ویژن پہ کس نے نشر کرائے تھے اور پھر انہی پہ غدار قرار دے دیا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ جب اختیار ہوتا ہے تو ہم کیا ادارے سیٹ کرتے ہیں. ہمیں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آنا چاہیے کہ ہم نے بہت غلطیاں کر لی, اب ہمیں ماضی کی غلطیوں سے نکل کے نئی غلطیاں کرنی چاہیے. ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. نہیں ہم دونوں کریں گے, ماضی والی بھی کریں گے, نئی بھی کریں گے. صحیح ہے جی الیاس صاحب. دیکھیں لوگوں نے 3 سال انتظار کیا, انہوں لوگوں نے بہتری کے لیے جو خواب دیکھے تھے کہ ان کے خواب پورے ہوں گے, ان کی مہنگائی پر قابو آئے گا, بے روزگاری ختم ہوگی, جس طرح کے نعرے لگائے گئے تھے, جس طرح کہ کہا جا رہا تھا کہ جی ادھر پیسے کی فراوانی ہو جائے گی, لوگ باہر سے آ کے نوکریاں کریں گے, لوگوں کو وہ خواب پورے نہیں ہوتے دکھائی دیے. اب 3 سال گزرے, 3.5 سال, اب تو لوگ تو مایوس ہو گئے ہیں. اب جب لوگوں کو بل ادا کرنا پڑتا ہے تو لوگ اس وقت دیکھتے ہیں اور چیخیں مارتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا. جنہوں نے ووٹ ڈالا ہوا نا وہ تو خاموشی سے بیٹھ کے اپنے آپ کو پچھتاتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے, یہی صورتحال ہے کہ الیکشن میں آپ دیکھ لیں کے پی میں کیا ہوا. کے پی میں یہی ہوا, لوگ بہتر آپشنز کی تلاش میں تھے کہ دوسری پارٹی کو انہوں نے اس لیے ووٹ دیے, بھرپور طریقے سے ووٹ دیے اور اپنا غصہ سارا دکھایا ہے. یہ آپ وہ خود بھی تسلیم کریں گے ہم سے غلطی ہوئی ہے, اگلی دفعہ سلیکشن میں نا بہتری کریں گے. بہتری کیا سلیکشن میں کرنی جب ان کے پارٹی کے لوگ ہی نہیں ایک دوسرے سے مل رہے, ایک دوسرے کے خلاف ہی کھڑے ہو رہے ہیں. ظاہر ہے وہ مایوس ہیں. اب یہ کے پی کی بات نہیں, پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے. جب جس دن مہنگائی کا سیلاب آیا ہے یا کوئی سکینڈل آتا ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے, اس دن یہ پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں اسمبلی میں یا ایم این اے ایم پی ایز وغیرہ, وہ کہتے ہیں ہم اپنے حلقے میں کس طرح جائیں, کس طرح ان کو دکھائیں اپنا چہرہ جا کے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کریں گے, نہ ہماری ترقیاتی کام ہو رہے نہ کچھ کام ہو رہا ہے, تو پھر لوگ کیا کریں گے. اب یہ تو نہیں سمپل کے احساس پروگرام سٹارٹ کر دیا یا کارڈ بنا کے تقسیم کرنا شروع کر دیے. لوگ چاہتے ہیں کہ جی پریکٹیکلی ان کے پاس کچھ آئے, کچھ ڈلیور کریں, اور تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. آسانیاں کدھر, کسی کو جگہ نہیں دیکھنے میں آئے. چلیں مان لیا کرونا تھا, جو مشکل حالات تھے, عالمی سطح پر مہنگائی کا جو ایک طوفان تھا, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے ماہرین کس جگہ کے لیے تھے, وہ تو تجربے کرتے رہے. تجربے کر کے یہ کر دیے کہ سارے عوام باغی ہوئے ہیں اس ٹائم کہ پی ٹی آئی کا نام نہیں, وہ جو ہوتا ہے کہ اس کے پہ اختلاف کرتے ہیں اپنا. اب ووٹ ادھر پنجاب میں دیکھیں بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں یہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں. ابھی بھی 1.5 سال ہے, دیکھیں کس طرح کرتے ہیں, کیونکہ پنجاب میں بڑے پیکج لے کے آ رہے ہیں. ان پیکج سے دیکھتے ہیں کہ پنجاب کس حد تک قابو رہتا ہے. اگر نہیں کر سکیں گے تو پھر یہاں بھی ریزلٹ الٹا آئے گا. ٹھیک ہے الیاس صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. بریک لے لیتے, سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال بھی بلدیاتی الیکشن سے متعلق ہے. ہم سوال یہ رکھیں گے کہ دوسرے مرحلے میں کیا پرائم منسٹر کی نگرانی صورتحال کو بدل دے گی. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. اور میرا خیال ہے کہ آج یہ بات بنتی ہے کہنی کہ عمران خان کو یہ چاہیے کہ ابھی بھی موقع ہے, اس کے بعد شاید ان کے لیے بہت برا وقت آنے والا ہے. ابھی بھی موقع ہے, عوام کی جان چھوڑ دیں, عزت سے جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے خدا حافظ کرے اور کہیں کہ میں ناکام ہو گیا, مجھ سے یہ ملک اب نہیں چل رہا. پی ٹی آئی کا جو جنازہ نکلا ہے خیبر پختونخوا سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت عبرتناک ایک مثال ہے کہ اگر آپ عوام کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ توڑیں گے تو لوگوں کے پاس جو ووٹ کی طاقت ہے اس کے ذریعے آپ سے بدلہ لیتے ہیں.
नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में अपसेट शिकस्त के बाद PTI की जानिब से मुख्तलिफ वजाहतें आने का सिलसिला जारी है। शिकस्त की वजह कभी अंदरूनी इख्तलाफात, कभी महंगाई और कभी नाक़िस हिकमत अमली कहा जा रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बलदियाती इलेक्शन का नोटिस लिया है। गलतियों का एतराफ़ करते हुए उन्होंने ये कहा है कि पहले मरहले में उम्मीदवारों का गलत इंतखाब किया गया, जिसकी कीमत PTI को चुकाना पड़ी। साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि दूसरे मरहले में मुल्क भर में लोकल इलेक्शन के हवाले से खुद हिकमत अमली की निगरानी करूँगा। PTI बलदियाती इलेक्शन में मज़ीद मजबूत जमात बनकर सामने आएगी। दूसरी तरफ लीगी नायब सदर मरीम नवाज़ ने इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान गवर्नमेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दिया कि अब भी वक्त है कि अवाम की जान छोड़ दें और इस्तीफ़ा देकर रही सही इज्जत बचा लें। मरीम नवाज़ ने PTI का टिकट लेने वाले उम्मीदवारों को भी एक मशवरा दिया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से अवाम में हेलमेट पहन कर जाएँ। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि अब दूसरा मरला ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, खैबर पख्तूनख्वा के नताइज देखते हुए आपको क्या लगता है कि अब प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि वो खुद निगरानी करेंगे, दूसरे मरहले की बेहतर उम्मीदवारों का चुनाव होगा, ये सारा कुछ करने के बाद सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है पंजाब में? देखें, मेरे नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल होगा। डैमेज इज डन। सेकंड ये कि जब आप अपने टीम कैप्टन्स प्रोविंस के आप गलत चुनते हैं, वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, वो आपको डिलीवर नहीं कर सकते और आपको जाके फिर मसाइल हल करने पड़ते हैं, फिर आप ऐसी टीम क्यों लगाते हैं, टीम कैप्टन क्यों लगाया जाता है? व्हेन यू अपॉइंट समवन तो आपको उसको डिलीवर करना चाहिए। अगर आपने उसी जगह बैठ के पंजाब में जाके फैसले करने हैं तो दैट मीन्स कि टीम इज वीक और वो डिलीवर नहीं कर रहे। एंड आई स्टिल एप्रीहेंड के KPK से ज़्यादा बुरा हाल पंजाब में होगा। पंजाब में मेरे ख्याल में बहुत ही बुरा हाल होगा और ये जाहिर है कि जब आपकी टीम कमज़ोर है, डिलीवर नहीं कर सके हैं तो वो करेंगे। आप अपने जब रिलेटिव्स को लेकर आ जाते हैं, वो ख्याल नहीं करते हैं। फिर आपने पहले आपका टेस्ट केस जो था ना वो KPK था। अगर आप KPK में आप इलेक्शन जीते, अच्छी मेजॉरिटी से जीते जैसे आपने जनरल इलेक्शन में किया था, तो फिर उसका फॉलो जो था वो पंजाब में जाता और कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट आ सकते थे। लेकिन इसके बाद तो मुझे नहीं उम्मीद कि कोई इसमें कोई फर्क होएगा, बल्कि ज्यादा हालात खराब होंगे। मुझे तो यहाँ तक है कि अगर ये 5-10 मेयर भी अपने वहाँ पर ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी इस परफॉर्मेंस को देखते हुए। और अगर ये सब उन्होंने वहाँ पर इसी तरीके से अपने रिश्तेदारों को और जो पुराने कारकुन हैं जिन्होंने 20-20 साल मेहनत की हुई, अगर आप उनको इग्नोर करेंगे और ऐसे लोगों को लेकर आएंगे तो फिर इलेक्शन ये ऐसे कभी भी जीते नहीं जा सकते। आप फेयर अच्छी टीम बनाते, सिलेक्शन टीम बनाते, वो उनको करती तो मेरे ख्याल में रिजल्ट बेहतर हो सकता था। तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि डैमेज इज डन। आप डिपेंड करता है कि कितनी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, बट आई डोंट थिंक दे हैव सर्टेन गिदर सिंगी कि उसको बेहतर कर लेंगे। सही। अयास, देखिए, सबसे पहले तो मुझे हमदर्दी करना पड़ेगी PTI वालों से कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया शिकस्त का, क्योंकि जिस चीज़ का नोटिस लिया आज तक वो हालात संभलने की बजाय मजीद बिगड़े हैं। तो इसलिए अल्लाह इनके हाल पे रहम करे। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जी वो कैंडिडेट्स गलत, भाई कैंडिडेट्स का क्या कसूर है भाई? जिन्होंने चूज़ किया उन्हें कसूर तो उनका था ना, वो तो फिर आपके पास बैठे होंगे, उनको तो आप कुछ कह नहीं सकते, तो उनका कसूर ही कोई नहीं, कैंडिडेट्स वो हार जाते हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि PTI में पॉलिटिकल ब्रेन बिल्कुल नहीं है कोई। अच्छा, ये इलेक्शन आता है, 6 उम्मीदवार, कौन कुछ कह रहा है जी? फैसल साहब ने, मैं कह रहा हूँ ब्रेन ही नहीं है सर, ब्रेन ही अच्छा नहीं है। वो तो खैर वो आप भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो सुना है खोपड़ी खासी महंगी हो गई। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपके पास एक जहांगीर तरीन साहब हुआ करते थे। अच्छा, 6 उम्मीदवार होते हैं, 6 के 6 इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, वो बैठने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। तो उसके बाद अलीम खान थे, वो भी साथ से हट गए। फिर सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने अपने ऊपर ये किया कि परवेज़ इलाही की सूरत में और जय शुजात की सूरत में पंजाब में एक इतना अच्छा इत्तेहादी इनको मिल गया था, लेकिन चूंकि आपने दिल से उनको कबूल ही नहीं किया था, इसलिए आप उन पे भी रिलाई नहीं किया। वो आपको रिजल्ट्स दे सकते थे आप अगर नेकनियती से उनके साथ चलते, लेकिन अब तो देर हो गई, अब तो कुछ हो नहीं सकता। फिर आपने महमूद खान आपको बहुत पसंद थे, वो आप देख लें रिजल्ट, जब तक वो परवेज़ खटक रहे उन्होंने रिजल्ट दिए वहाँ आपको, लेकिन आपको चूँकि कुछ और फैसला करना था। शायद आप ये समझ रहे थे कि मैं यहाँ मरकज़ में बैठ के वहाँ भी बतौर कप्तान खेल लूँगा। इसी तरह आपने उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से किया,
کہ عثمان بزدار کو لے آئے. بھئی سب سے زیادہ رائٹ کس کا بنتا تھا پنجاب میں؟ میاں محمود الرشید کا، جو 5 سال اپوزیشن لیڈر رہا ہوا تھا آپ کے لیے، اور ایک پولیٹیکل برین تھا وہ بھی. میاں محمود الرشید کو آپ لے آتے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا. لیکن چونکہ آپ نے کچھ فیصلے اور کیے ہوئے تھے، اب اس کا نتیجہ آپ کچھ تو بھگت لیا ہے، اور اللہ کے فضل سے آگے آپ نے مزید بھگتنا ہے. اور یاد کریں گے آپ کیا میں نے سلیکشن کی تھی زندگی میں. منصور اختر کو لوگ بھول جائیں گے، یقین کریں. عثمان بزدار زندگی میں، تاریخ میں یاد رہے گا لوگ. صحیح ہے. فیصل صاحب، دیکھیں عمران خان صاحب کی تو غبارے سے نا ہوا نکل گئی ہے. اگر اب کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کو رزلٹ دے دیں گے، یہ تو اب 100 جنم بھی اٹھ کے آ جائیں، ان کو 200 سال بھی حکومت مل جائے نا، تو عمران خان نے تو اب جو ہے نا رزلٹ نہیں دینا، کیپیسٹی نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہے، اور توقع بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ اب اس حکومت سے جو ہے، بس انہوں نے پہلے کہا کہ 100 دن میں رزلٹ دیں گے، 100 دن کے بعد بولا ہم 2 مہینے میں دیں گے، 2 مہینہ 6 مہینے میں ہوا، 6 مہینہ سال ہوا، پھر وہ سال جو ہے وہ 2 سال ہوا. یہ 5 سال میں بھی جو ہے رزلٹ تو برحال یہاں سے بانے گی، تو بالکل خالی ڈبہ ہی نکلا. صرف اور صرف جو ہے برانڈنگ تھی اور مارکیٹنگ تھی عمران خان کی، کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے عمران خان کے پاس ہے. کسی بھی مسئلے کا حل نکلنا تو بہت دور کی بات ہے. سب کچھ جو ہے مزید جو ہے وہ تباہی سے زیادہ جو ہے تباہی مچ گئی. ہر شعبہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ نمٹا دیا. ایاز صاحب کی بات جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے کہ اگر ان کے پاس اپنا کوئی برین نہیں تھا تو یہ چودھری صاحب کی فیملی پہ اعتبار کر لیتے. اگر ان کا مقصد ڈلیوری کرنا ہوتا نا، ان کا مقصد عوام کو کوئی سہولیات پہنچانا ہوتا، تو یہ چودھری پرویز الہی صاحب کو اگر وزیر اعلیٰ بنا دیتے نا، اگر ان کے پارٹی کے اختلافات تھے، پارٹی سے کوئی مسائل تھے، تو بہت زیادہ صورتحال ہوتی. اچھا، اس کا جو پنجاب کے لوگوں کو فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا، عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا. لیکن عمران خان کی کیونکہ جو ان کے پاس پوری جو والی بات کہ اس بات پہ تو میرا خیال ہے پورے پاکستان کے 22 کروڑ لوگ متفق ہیں، کوئی اظہار کرے برین والا جو معاملہ ہے وہ تو نہیں ہے. تو عمران خان کی ضد تھی، انا تھی، وہ ابھی بھی قائم ہے. اس کی ضد اور انا سے پاکستان کو بھی نقصان پہنچا، عوام کو بھی نقصان پہنچا، اور پھر خود عمران خان کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا. مزید وہ جو مریم صاحبہ پہنچ رہی ہے کہ ابھی بھی جو ہے تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے لیں، لیکن فائدہ نہیں ہے. وہ انا ان کی جو ہے مزید ہر روز بڑھ جاتی ہے صحیح عمران خان صاحب کی. تو اب کچھ ہونا نہیں ہے، بس 1.5 سال تک اسی تبصرے کرتے رہنے آپ نے. ٹھیک. اور عامر بھائی جو ہے نا بس وہ شرارت کرتے رہیں گے. جی عامر صاحب. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایاز صاحب نے نا میاں محمود الرشید کی نوکری اور خراب کر دیا. کل میں نے علیم خان اور سبطین خان کے نام لیے تھے کہ وہ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ بنے تھے، تو جیل میں پہنچے نیب کی، وہاں سے یاترا کرائی گئی. آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب میں گورنمنٹ نئی بن رہی تھی اور جہاز بھاگ رہا تھا، تو اسی پروگرام میں شکیل انجم صاحب نے کہا تھا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور میں نے کہا تھا بالکل بھی نہیں ہوں گے. یہ کوئی انفارمیشن نہیں تھی، عمران خان کی ذات پہ تجزیہ تھا کہ وہ کوئی ایسا شخص آگے آنے ہی نہیں دیں گے جو ان کی ذات کے لیے خطرہ ہو جائے. انہوں نے اپنی پارٹی میں بھی پولیٹیکل ورکر بہت اچھے تھے، میاں اسلم اقبال ٹائپ لوگ بہت موجود تھے کہ جن کو وہ لا کے چیف منسٹری لا کے اور کوئی اپنی حکومت کا فائدہ کر سکتے تھے. نہیں، یہ بات کہیں ان کے ہے ہی نہیں کہ ایسا آدمی. پرویز خٹک کو کیوں ہٹایا کے پی سے؟ پرویز خٹک 2-3 دفعہ اسلٹ کر گئے تھے چیزوں میں، اور انہوں نے عمران خان کے فیصلے نہیں مانے تھے. اس کی سزا انہیں یہ ملی کہ بھول جاؤ چیف منسٹری کو. لیکن چونکہ وہ اتنا بڑا گروپ ہے ان کو وہ ہٹا نہیں سکے. فیڈرل کیبنٹ میں ایک ایسی منسٹری دی جہاں پہ ان کو کوئی بلاتا بھی نہیں ہے. مطلب یہ تو الگ بات ہے نا. یہ راؤ اسکندر مرحوم بھی ڈیفنس منسٹر بنے تھے، تو جنرل مشرف نے کہا جنرل صاحب، راؤ صاحب آپ کوئی اور منسٹری لے لیں، ہمارے یہاں رواج نہیں ہے ڈیفنس منسٹر سے بات کرنے کا، تو آپ کو مشکل ہوگی. انہوں نے کہا نہیں بس اب میں نے کہہ دیا. تو پرویز خٹک صاحب بھی پھنس گئے ہیں. میں آپ کو تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں. اب جب ہم آ رہے ہیں نا تجزیے پہ، اگر عمران خان صاحب نے نوٹس لینا تھا اور واقعی سنجیدگی سے کام کرنا تھا تو پنجاب میں کنٹونمنٹ بورڈز کے رزلٹ پہ ان سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی. لیکن وہ تو ان کے نرغے میں ہے نا جنہوں نے پرائم منسٹر کے لیے اچھے لفظ اور اپوزیشن کے لیے گالی بولنی ہے، دکھانی ہے اور ٹویٹر پہ آنا ہے. وہ ان کے نرغے میں رہے کہ نہیں 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 یہ تو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. گجرانوالہ کینٹ میں پی ٹی آئی جیتی، لیکن جب وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن آیا تو آزاد لوگوں نے نون کو چنا. پی ٹی آئی کے لوگوں جو اکثریت میں تھے وہ رہ گئے اور نون کا وائس پریزیڈنٹ بنا. ان کو پھر بھی خیال نہیں آیا کہ لوگ نہیں آ رہے پی ٹی آئی کی طرف. خانیوال کا الیکشن ہوا، وہاں پہ جو فیملی اشروں سے اقتدار میں تھی زیرو ہو گئی، ڈہا فیملی. اور جو پی ٹی آئی سے گیا تو مطلب یہ کہ بیانیے کو ووٹ ملا. تو ان کو سوچنا چاہیے کارکردگی آپ کی کیا تھی. یہ اب بھی بیٹھ جائیں، مالا کنڈ، سوات، ہزارہ، ان کے ساتھ جو ہونی ہے
جو بریگیڈیئر صاحب نے پنجاب میں پریڈکشن کی ہے نا، وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ گھسیں گے اور لوگ ان کو بتائیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. کیونکہ یہ جو صرف ٹیلی ویژن پہ وہ مراد سعید صاحب سوات سے ہیں، وہ پریس کانفرنس پبلکلی نہیں کرتے، وہ بھی ٹیلی ویژن پہ خطاب کرتے ہیں جا کے. اس لیے اب آپ بتائیں، یہ ڈی آئی خان اکلا روڈ جو موٹر وے سی پیک کھولنے جا رہے ہیں، 65% کام ہو گیا تھا. جنرل عاصم باجوہ سے بھی میں ملتا رہا سی پیک کے جب وہ اتھارٹی کے تھے، ان کو جھوٹ بولتی رہی این ایچ اے. وہ آج کمپلیٹ ہوئی ہے وداؤٹ اینی سروس ایریا، وداؤٹ موٹر وے پولیس. یہ ان کی اپنی وزارت پہ کمانڈ ہے، وہ کیبنٹ میں کمانڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر کے بیہاف پہ، کیونکہ وہ بولتے ہیں پرائم منسٹر اوکے کرتے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ جب تک ان کی گورننس کا سٹائل نہیں بدلے گا، جو مشکل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا 40 سال بعد آتے نہیں بدلتی، تو یہاں تو ماشاءاللہ ڈبل ہونے والے ہیں، تو بہت مشکل ہے کہ کوئی چینج آ جائے. پھر انکار ہی سمجھیے الیاس صاحب. صورتحال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہہ رہے ہیں میں خود اعداد و شمار ہی نے میں خود مانیٹرنگ کروں گا. مانیٹرنگ کیا کریں گے؟ اب جو وقت ہے وہ گزر چکا ہوا ہے. جو پہلے جو کیا ہے، اب انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے 3.25 سال لوگوں پہ انحصار کرنا شروع کر دیا تھا. اپنے ساتھ جو بٹھائے ہوئے ہیں لوگ ان پر انحصار کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جی قیمتیں کم ہو گئی، ساری صورتحال بہتر ہے، یہ ہو گیا، دودھ کی نہریں نکل آئیں باہر سے، اتنے فنڈز آ گئے، اکانومی ٹھیک ہو گئی. یہ اس طرح کی سارے پورٹریٹ کرتے رہے. وہ آ کے اسی طرح سپیچ کر دیتے ہیں کہ جی اکانومی ٹھیک ہو گئی، یہ ہو گئی ساری صورتحال، لیکن حقائق سے برعکس تھے. اب لوگوں نے اس کا جواب دیا. اب کیا کریں گے؟ کس طرح سلیکشن کریں گے؟ پہلے جو سلیکشن کی ہے وہ ان کے لوگوں نے کی ہے. اس کو ٹکٹ دینے کے لیے تو جو 6 بندے کھڑے ہیں تو ان میں سے ایک کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. دوسری پارٹیاں بھی تو کرتی ہیں نا، 8 بندے آ جاتے ہیں، ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے دیکھ کے سروے کر کے اس کو لے کے آتے ہیں آگے. انہوں نے تو یہ چیز کی نہیں ہے. انہوں نے اپنے بس حمایتیوں کو ٹکٹیں بانٹی ہیں، اور وہ اس کا رزلٹ یہ دیکھ لیں کہ کسی نے اپنے ہی لوگ ان کے خلاف تھے. ایک امیدوار کے سامنے 2 کھڑے تھے. تو وہ یہ ساری جو صورتحال ہے، اب کیا کریں گے پرائم منسٹر صاحب؟ دوسرے اور تیسرے مرحلے میں اس طرح ہی کریں گے کہ جی خود بیٹھ کے کہ ان کے انٹرویو کریں گے، یا کیا کریں گے؟ یا کمیٹی ایسی کوئی بنائیں گے؟ وہ کمیٹی وہ جو پھر ہے، وہ ساتھ میں جو بندے ہیں، وہ ابھی تک ان کو 3.25 سال میں نہیں پتہ چلا کہ میرے ساتھ کون بیٹھے ہوئے ہیں. وہ خود ہی ان کے خود ہی سارے یعنی کہ ان کے رستے بند کرتے جا رہے ہیں تاکہ اگلی مرتبہ اقتدار میں آنا ان کے لیے مشکل ہو جائے. ٹھیک جی، آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. بریک لیتے، بریک سے ہم واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا، معاشی استحکام کے دعوے عوامی ریلیف کا باعث کیوں نہیں ہے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. آج پاکستان میں جو ویلتھ کریشن ہے بڑی بہتری آ رہی ہے. آج جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں 30% گروتھ ہے. آئی ٹی کی جو انکریز ہے وہ پچھلے سال ایکسپورٹ کی 47% تھی، اس سال ابھی 38% کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. جو تمام فصلیں ہیں ہماری، انہوں نے ریکارڈ جو پیداوار ہے وہ دکھائی ہے، جس کے نتیجے میں 1100 ارب روپیہ اضافی آمدنی جو ہے وہ کسانوں کو ملی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑی گروتھ ہوئی ہے ہماری اکانومی کے اندر. ناظرین، پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. معاشی اشاریہ مستحکم ہے. گندم، کپاس، چاول سمیت بڑی فصلوں کے ریکارڈ پیداوار ہے. کسانوں نے 1100 ارب روپے اضافی کما لی ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر میں ریکارڈ ترقی ہو رہی ہے. گاڑیوں، کاروں اور موٹر سائیکلوں کی تاریخی فروخت ہوئی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ گئے ہیں. برآمدات میں اضافہ ہو گیا ہے. نجی کاروبار 44% بڑھ گیا ہے. بے شمار نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں. پچھلی گورنمنٹس کے اربوں ڈالر کے قرضے ادا کیے جا رہے ہیں. سستا ترین پیٹرول دیا جا رہا ہے. سستی گیس مل رہی ہے. گورنمنٹ کے فلاحی پروگرام سے عوام بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی ہاں، یہ ہے پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال جس کا گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے. معیشت اتنی مستحکم ہے، اتنا ریلیف مل رہا ہے، عوام خوشحال ہے، تو اب گورنمنٹ کی جانب سے 400 ارب کے منی بجٹ کے ذریعے چھوٹے موٹے ٹیکسز لگانا تو بنتا ہے. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہے، یہ تیسرا ایکسپرٹس کے لیے. آیا صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سادہ سی بات ہے، پاکستان بہت سستا ملک ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ پاکستان کی معیشت ہے؟ وہ غریب لوگ کون ہیں؟ مہنگائی کہاں ہے؟ مطلب سمجھ نہیں آتی نا کہ بندہ پھر سوال کیا رکھے جب معاشی استحکام ہے، اس کے بڑے بڑے دعوے ہیں، تو عوامی ریلیف کیوں نظر نہیں آتا؟ دیکھیں، پاکستان اتنا سستا ملک ہے کہ لوگوں نے ووٹ ہی کسی اور کو ڈال دیا، کیونکہ وہ ان سے ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا، اتنا زیادہ سستا تھا. یہ اعداد و شمار ہمیشہ یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا جو ماہرین، اور جو اسپیشلی کچھ امپورٹ کیے جاتے ہیں، کچھ ہمارے مقامی بھی ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ اتنے زبردست اعداد و شمار دے دو. اور پرائم منسٹرز کا بھی ایشو یہی بنتا ہے،
وہ جب یہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہر چیز تو ٹھیک ہے, اتنی معیشت مضبوط ہو گئی ہے, اور وہ جو الیاس کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی تقریروں میں بھی اس کا حوالہ دے دیتے ہیں, پھر وہاں پہ بیٹھ کے انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے. اس کو بیچارے کو 10 یونٹ کا بل اگر وہ آ جاتا ہے 1600 روپے کا, یا 93 یونٹس کا میرا بل 4800 کا آ جاتا ہے, تو وہ وہاں پہ بیٹھے ان کو احساس ہو ہی نہیں سکتا اس چیز کا. وہ سمجھتے ہیں کہ یار اتنی جب اچھی چیزیں ہیں, اتنے پلس پوائنٹس ہیں, پازیٹیوز ہیں, تو پھر یہ لوگ کیوں کہتے ہیں مہنگائی ہے؟ یہ مہنگائی آپ کے اور میرے لیے ہوتی ہے کیونکہ ہماری تو قوت خرید روز کم ہو رہی ہوتی ہے. ہم جتنی بار کوئی چیز لینے جاتے ہیں پہلے سے زیادہ قیمت دے کے آتے ہیں, لیکن چونکہ معیشت اتنی مضبوط ہے ان کو بالکل فرق نہیں پڑتا, اور ہمیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں مان لینا چاہیے, ہمیں اس سے انکار بالکل نہیں کرنا. صحیح ہے جی عامر صاحب. وہ نا ایاز صاحب نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ, وہ جنرل مشرف جو کلچرل طائفے کا اثاثہ چھوڑ کے گئے تھے نا, ابھی فیصل صاحب کے پیٹ میں درد اٹھے گا تو انٹاکس کی گولی ضرور بھجوا دیں گے ان کو کراچی, کیونکہ وہ مشرف صاحب کا نام آ گیا کہ وہ جو چھوڑ کے گئے تھے نا معیشت, وہ اور شوکت عزیز دونوں سیم دعوے کرتے تھے, یہی کاریں یہی گولیاں تھی موٹر سائیکلوں کی جو اب فواد چودھری اور پرائم منسٹر دے رہے ہیں. بہت اچھی معیشت ہے, اس سے تو اچھا کچھ ہے ہی نہیں. اور جو آپ نے انٹرو دیا نا وہ آپ نے آخر میں کہہ دیا دعویٰ, ورنہ میں کہنے لگا تھا کہ دعا یہ بھیج دیں فواد چودھری کو, اشتہار بن سکتا ہے, کیونکہ آج ان کی تقریر تھی اسی چیز کی, کیونکہ اشتہار ہی سر میں نے ان کی تقریر سے لیا ہے اگر آپ نے دیکھا, یہ وہیں سے امپریس ہوئی. میں وہیں سے متاثر ہوئی ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج کتنا اچھا آپ نے بولا. بات سمپل ہے, جس معاشرے میں سیاسی استحکام نہیں وہاں معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا. سرمایہ کار کا کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتا, وہ اٹھتا ہے اور دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے جہاں اس کا استحکام ہو. آپ بڑی مشکل سے 5.8 گروتھ پہ آئے تھے, وہ آپ کو بہت بری لگی نواز شریف کے دور میں کہ دہشت گردی بھی ختم ہو گئی اور آپ اس میں بجلی کے بحران سے بھی نکل گئے, معاشی طور پہ ترقی ہو رہی تھی. اب آپ کو صرف 4 مہینے میں تجارتی خسارے کے ڈالروں پہ وہ تکلیف شروع ہو رہی ہے جو اسحاق ڈار 4 سال بیٹھ کے یہاں مینج کرتا رہا. عام آدمی کو نواز شریف کی حکومت میں گیس, بجلی, پانی انہوں نے کنٹرول دیا. اب آپ کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جب وہی حقیقتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں, لیکن آپ کے پاس ٹیم بالکل نہیں ہے, نہ آپ ٹیم کو مینج کرتے ہیں نہ وہ کام کرتے ہیں. صحیح ہے بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ مشرف کے دور میں اگر ہمیں یاد ہو ہم نے IMF ورلڈ بینک سے قرضہ لینا چھوڑ دیا تھا, وی ڈڈنٹ گیٹ اٹ. لیکن جو کمزوری ہے, جو غلطی ہے, میں بالکل مانتا ہوں. PTI کی سب سے بڑی جو ایک پٹ فال سسٹم کی ڈائیکاٹمی ہے وہ یہ ہے کہ دے ڈونٹ ریئلائز کہ عام آدمی کو ریلیف دینا سب سے اہم بات ہے. جو آپ کا ووٹ بینک ہے, آپ جتنی مرضی ایکسپورٹ بڑھا لیں, امپورٹ کم کر لیں, یا ٹیکس انڈسٹری کو بڑھا لیں, گروتھ آپ نے ایگریکلچر کیا کی ہے کہ آپ امپورٹ کریں, شوگر اور گندم کر رہے ہیں, لیکن آپ عوام کو ریلیف دیں, عوام کو خوش رکھیں. عوام آپ سے خوش نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ PTI کے پرائم منسٹر کو کیوں یہ حکومت اپنے ان کے منسٹر یہ نہیں بتاتے کہ عوام مجھ سے خوش نہیں ہے. سب سے بڑی کمزوری یہ, اگر اس کو دور کریں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی. جی فیصل صاحب. ایک تو دعا میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں جی. یہ جو ذہنی غلام اور دولت شاہ کے چوہے ہوتے ہیں نا, ان کی سب سے بڑی جو نشانی ہوتی ہے نا, یہ ترقی سے خوفزدہ ہوتے ہیں, یہ ویژن سے نا خوفزدہ ہوتے ہیں, کیونکہ نفسیات کا مسئلہ ہے, ان کی سوچ کا مسئلہ ہے. پرویز مشرف نے اگر یہ بات کہی تھی نا کہ اگر جب جو جا رہے تھے جو ان کے آخری الفاظ تھے کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ, تو وقت نے ثابت کیا, ایسی بات نہیں ہے, وقت نے ثابت کیا. پرویز مشرف کے دور کا 70 سال میں مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا ترقی کے اعتبار سے. پاکستانی بندے بیچ کے پیسے کمائے, حالت زندگی جو پرویز مشرف نے تبدیل کی نا. اور میں صرف ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, اور اگر ایاز صاحب اگر ایمانداری کی بات کریں گے, سچائی کے ساتھ بات کریں گے, گواہی بھی دیں گے کہ اگر صحافیوں کی حالت زندگی بھی تبدیل ہوئی نا تو خدا کی قسم پرویز مشرف کے دور میں زندگی تبدیل. الگ بات ہے کہ صحافی اس معاشرے کا سب سے ناشکرہ طبقہ ہے, اس نے ہمیشہ پرویز مشرف کی مقابلت کی. اتنی کلچرل طائفہ ہی بنے گا. یہ ٹائم سے بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جی فیصل صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا. جی وقت ختم ہو گیا, پھر کسی پروگرام میں آپ بات کر لیجیے گا. جی الیاس صاحب کوئکلی. دیکھیں جی صورتحال ہے, پتہ نہیں فواد چودھری صاحب کو کون سے کتاب کون سے کاغذ پڑھتے ہیں کہ ان کو سب کچھ اچھا نظر آ رہا ہے. اگر اتنی ہے تو اس کے ایفیکٹس لوگوں کو عام آدمی تک پہنچنے چاہیے. پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں احساس ہوتا کہ لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے.
صرف ٹھیک ہے الیاس صاحب، میرے پاس وقت ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنے خیال رکھیے. اللہ حافظ.